بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ بچوں کی طبیعت بخیر ہوگی۔ ہم نے سبق نمبر 7 9ویں کی جماعت اردو کے 4 لیکچر اس سے پہلے ہم گزار چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہم نے مصنف کا تعارف کیا تھا، پھر ہم نے سبق کو بلند خوانی کے ساتھ مکمل کیا، پھر اس کی تفہیم کی، اس کے بعد اس کا خلاصہ کیا، اور ہمارا لیکچر نمبر 5 آج پیراگراف کی تشریح کا ہے۔ اور بچوں یہ بات سن لو کہ پیراگراف کی تشریح کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، لکھواؤں گا نہیں، اس لیے کہ جب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا نا کسی ایک پیرے کا، تو اس کی مدد سے آپ جو بھی کوئی پیرا آ جائے گا اس کی تشریح آپ کر سکیں گے۔ اور جب میں آپ کو لکھوا دوں گا یا آپ کی بک سے تیار کر لیں گے تو پھر جس پیرے کی تشریح آپ کی نظر سے گزری وہ تو آپ کر لیں گے، اور اگر ایسا پیراگراف آ جائے جو آپ کی نظر سے نہیں گزرا وہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے بچوں میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، جس طرح اشعار کی تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں، اسی طرح پیراگراف کی تشریح کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، اور اس طریقے کے مطابق اگر آپ کسی 1 2 3 پیروں کی پریکٹس کر لیں گے اور اس کو تیار کر لیں گے تو اس کی مدد سے انشاءاللہ جو بھی کوئی پیرا آ جائے آپ کے اسباق میں سے، جس کی آپ نے تیاری تو نہیں کی لیکن پڑھا ہوا ہے، اس کی آپ تشریح کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طریقے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے میں آپ کو خلاصہ مدد دے گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا یہ سبق چونکہ اس میں پیراگراف بھی کوئی ایسی شکل میں مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ پیرا زیادہ مناسب ہے اور اس سے ہم اس کی تشریح تیار کر لیں گے، اس کا آنا متوقع ہے، ایسی صورتحال بھی نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہے لائنیں جوڑ کر کسی نے اس کا پیرا بنا کے دے دینا ہے۔ تو بھئی بچوں، ہم مثال کے طور پر یہ جو ہمارا یہ والی بات ہے بیوی کی کہ بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں ہوں کراتا ہے، بیوی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے؟ میاں ہوں، بیوی کہوں تو دبا دوں، میاں ہوں۔ اچھا، اب یہ جو یہاں تک مثلاً آپ کو پیراگراف دے دیا جاتا ہے، ایک بات اور ذہن میں رہے کہ پیراگراف کے لیے پہلے 4 عنوان ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلا تو حوالہ متن، پھر حل لغات، اور اس کے بعد سیاق و سباق، اور اس کے بعد تشریح۔ لیکن بچوں سیاق و سباق کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کا جو پیراگراف کی تشریح امتحان میں مانگی جاتی ہے اس میں سیاق و سباق الگ سے آپ نے نہیں لکھنا، سیاق و سباق کا عنوان ختم کر دینا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لکھو گے حوالہ متن۔ حوالہ متن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حوالہ متن کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف آپ نے کہاں سے لیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، اور یہ کتاب کون سی ہے، اور سبق کون سا ہے۔ تو حوالہ متن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مصنف کا نام اور سبق کا نام۔ آپ کو ہوگے کہ حوالہ متن جب آپ لکھو گے ہیڈنگ اور عنوان، بڑا عنوان، تو اس کے بعد آپ چھوٹے عنوانات کے ساتھ لکھو گے مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، سبق کا نام آرام و سکون۔ یہ ایک ہیڈنگ آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ لکھو گے حل لغات۔ لغات لغت کی جمع ہے، لغت لفظ کو کہتے ہیں، اور مراد یہاں مشکل الفاظ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے اس پیرے میں مشکل لفظ چپکے ہی پڑے رہیے 1، تاکید کر گئے 2، تکان ہوتی ہے 3، اور پھر بدن ٹوٹ رہا ہے 4۔ تو تقریباً 4 یا 5 الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے، نشان زدہ کیے ہوئے ہوں گے، جن کی آپ نے تشریح لکھنی ہوگی، صرف 5 الفاظ یا 4 الفاظ۔ تو آپ، اور ہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ 5 نمبر کی تشریح ہوتی ہے ایک پیراگراف کی، اور 5 نمبر کی تشریح میں صرف 2 نمبر کی تشریح بچتی ہے۔ 1 نمبر کا حوالہ متن ہوتا ہے، 2 نمبر کے 4 الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں، اور صرف 2 نمبر بچتے ہیں آپ کی جو تشریح آپ نے الگ سے لکھی ہے اس کے۔
تو 1 نمبر کا تو صرف یہ بات ہے کہ آپ یہ لکھ دو کہ یہ پیراگراف ہمارے سبق کرام و سکون سے، ہمارے 9ویں جماعت کے اردو کے سبق کرام و سکون سے لیا گیا ہے اور اس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں، یا یوں لکھ دو کہ مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج اور سبق کا نام آرام و سکون، تو 1 نمبر اس کا مل جائے گا، اور 1 نمبر ان 4 الفاظ کے معنی کا ملے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چپکے ہی پڑے رہیے، مثلا یہ انڈر لائن ہوا ہے تو آپ اس کا معنی لکھیں گے کہ آرام و سکون سے چپ کر کے سو جائیے، اور تاکید کر گئے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت سخت تاکید کر گئے ہیں، بڑی پکی طرح بتا کے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا تکان ہو جاتی ہے، تھکان ہو جاتی ہے، تھکن ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا بیوی کہتی ہے کہ کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے، بدن ٹوٹ رہا ہے۔ بچوں آپ امید ہے کتاب آپ کے پاس ہوگی، بے شک آپ ان کو انڈر لائن وہاں کر لے لیڈ پینسل سے۔ تو بدن ٹوٹ رہا ہے یعنی کیا بدن میں، جسم میں درد ہو رہا ہے، یہ آپ کا کام ہے جس کو ہم حل لغات کے عنوان کے تحت لکھیں گے۔ اس کو آپ ایک لائن لگا کر ادھر اور ادھر الفاظ اور معنی کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں، لفظ لکھ کر بریکٹ میں معنی بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا حل لغات۔ حل لغات میں آپ نے 4 الفاظ یا 5 الفاظ کے جو معنی لکھنے ہیں، ان 5 الفاظ کے اور یا 4 الفاظ کے آپ کو 2 نمبر ملیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ تشریح کا عنوان دیں اور پھر تشریح لکھنا شروع کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، تشریح لکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں بچوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کے اندر استعداد خوب ہے اور آپ بیان کے در و بست پر قادر ہیں، تو پھر تو بھائی بچوں آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں کہ آپ پہلے کی بات کریں، بعد کی کریں، کچھ اور کریں۔ آپ اسی کو اتنا ایکسپلین کر لیں گے کہ آپ ایک اجنبی شخص اس پہرے کے جو مضمون اس کا بن گیا وہ آپ نے لکھا، تو ایک اجنبی شخص بھی پوری بات سمجھ لے۔ معیار کیا ہوتا ہے تشریح کا؟ معیار تشریح کا یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب میں تشریح لکھوں گا یا لکھوں گی تو ایک ایسے آدمی کے پاس وہ جائے جس نے بالکل اردو دیکھا ہی نہیں، 9ویں جماعت کی اردو کی کتاب اس نے دیکھی ہی نہیں، یہ سبق اس نے پڑھا ہی نہیں، اور اس کو میں نے یہ پیرا سمجھانا ہے، اس کو میں نے یہ پیرا سمجھانا ہے۔ اب اگر تو اس طریقے سے لکھا جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تشریح طلب پیراگراف میں مصنف یہ بیان کر رہے ہیں اور اس کو ہم ایکسپلین کریں خوب اچھی طرح سے۔ ایکسپلین کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مشکل الفاظ کو ختم کر کے اور کتاب کے جملوں کو بھی تبدیل کر کے اپنے الفاظ میں ایک خوب اچھا خاصا اس بات پہ ہم مضمون لکھ دیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایکسپلین کر دیا۔ تو اس طرح کر کے اگر آپ اس کو بات سمجھا لیں تو یہ ذرا مشکل کام ہے، آسان یہ ہے کہ آپ نے خلاصہ یاد کر لیا ہوا ہے۔ اب اس خلاصے کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بات جو بیوی نے کی کہ بس چپ کے لیٹے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں، اس سے پہلے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں؟ تو اس سے پہلے بچوں باتیں 2-3 خاص قابل ذکر ہیں۔ آپ یوں لکھو گے کہ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے مصنف نے یہ بیان کیا کہ میاں اشفاق کو تھکن کی وجہ سے بخار ہو گیا، بیوی نے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد یہ کہا کہ اسے دوا کی ضرورت نہیں، آرام کی ضرورت ہے۔ اب بیوی نے للو کو بلایا کہ للو آؤ، ڈاکٹر کا بیگ گاڑی میں رکھ دو۔ اب ڈاکٹر بھانپ گیا اس بات کو کہ یہ شور کرنے والی بیوی ہے اور اس نے اسے منع بھی کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسی طرح سے اور باتیں بھی کرتی رہی، اور پھر وہ جب مریض چلا گیا تو ڈاکٹر چلا گیا تو اس وقت پھر جو باتیں اونچی آواز سے اور پکار کر کیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے اپنے میاں سے اس نے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ گئے ہیں کہ آرام و سکون سے آپ نے رہنا ہے، کیونکہ آرام و سکون نہ ہونے کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں اور اس سے اعصاب اور پٹھوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ بس ایک پیرا آپ یہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا پیرا آپ لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف کون سا ہے جو ہم نے ذکر کیا یا جو آپ کو پیپر میں لکھا ہوا آئے گا کہ یہ ہے تشریح طلب پیراگراف، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے۔
اگر پیپر ہوگا تو اس میں لکھا ہوا آئے گا، اور اگر آپ اپنے طور پر کرنا چاہیں تو ابھی جو ہم نے ذکر کیا وہ والا ہے پیراگراف. اور وہ پیرا کیا تھا کہ بس 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 چپکے سے پڑھے رہیے، چپکے سے پڑھے رہیے، کیونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ آرام و سکون نہیں کریں گے تو دوائی سے آپ کو آرام نہیں آئے گا. اب اس پیرے میں ہم نے مشکل الفاظ 4 انڈر لائن کیے تھے، اور ان چاروں کو ہم نے ان کے معنی بھی حل لغات کے عنوان سے ہم نے لکھ دیے تھے. تو اس لیے آپ نے پہلے پیرے میں وہ بات لکھ لی، 1-2 باتیں آپ اپنے انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کہیں گے دوسرے پیرے میں آپ کہیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف میں اسی اپنے شور کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بیوی مخاطب ہو کر، اپنے میاں سے مخاطب ہو کر اسے 2 باتوں کی تاکید کرتی ہے، 2 باتیں اس سے کرتی ہے. ایک بات تو یہ کرتی ہے کہ بالکل خاموش پڑے رہیے، آپ نے نہ اٹھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، اور نہ ہی کسی کام میں حصہ لینا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب اس بات کی تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں گے اور نہ کوئی کمرے میں بات کرے. اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شور کی آلودگی. شور کی آلودگی سے بھی تھکان ہوتی ہے. تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں. ساتھ کہہ رہی ہے سمجھ گئے ہو نا، یہ نہیں آپ نے بیٹا لکھنا، ایکسپلین ہوتے ہوئے میں یہ نہیں لکھنا. تو آرام و سکون سے گزاریں. اور اس کے بعد میاں ہوں کرتا ہے، یعنی مثبت میں جواب دیتا ہے کراتا ہوا. اور پھر بیوی دوسری بات یہ کرتی ہے کہ کیا آپ کا بدن ٹوٹ رہا ہے، آپ کو دبا دوں؟ میاں کہتا ہے کہ ہاں دبا دو. بیوی کہتی ہے میاں کہتا ہے کہ ہاں دبا دو، لیکن بیوی دباتی نہیں، وہ پھر اس کو سونے کی طرف کہنے کے لیے وہ اپنی بات کو تبدیل کر لیتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہاں اگر سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ کہ میں دبا نہیں سکتی اور میں جا رہی ہوں اور آپ سو جائیں. تو اس پیرے کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے. اب 2 پیرے آپ کے ہو گئے. تیسرے پیرے میں آپ نے لکھنا ہے کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ گھر میں آرام و سکون اور کھانے پینے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہو سکا، اور یہ شور اور غلغلہ یہ چلتا رہا، اور بالآخر میاں صاحب تنگ آ کر بیوی سے یہ کہنے لگے کہ میری ٹوپی اور شیروانی مجھے دے دیں اور میں دفتر جا رہا ہوں. حالانکہ دفتر آرام کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ وہ کام کی جگہ ہوتی ہے. آرام کی جگہ گھر ہوتا ہے، لیکن جب گھر حرام میسر نہ آیا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا. بس ان 3 پیروں میں بیٹا، یہ 3 پیرے آپ کے 2 نمبروں کے ہوں گے. ان 3 پیروں کی 3 پیروں میں آپ نے تشریح لکھنی ہے. یہ آسان ہے. اور جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیرے کو اتنا ایکسپلین کریں کہ ایک اجنبی شخص بھی اس کو پڑھ کر پوری بات سمجھ لے تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. اس سے آسانی سے سمجھ لے گا، اس سے ذرا مشکل سے سمجھے گا. اس سے اتنی آسانی یہ ہوگی کہ پہلے تو اسے یہ پتہ چلا کہ اس سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی، بعد میں یہ باتیں ہو رہی تھی، تو اس پیرے میں یہ انہی باتوں کے سلسلے میں سے ایک سلسلہ ہے، بس یہ ہو رہا ہے. یہ بہت آسان طریقہ ہے تشریح لکھنے کا. تو اس کو دوبارہ سن لیجئے. سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، عنوان دینا ہے حوالہ متن کا. اس میں 2 چیزیں لکھنی ہیں، مصنف کا نام، سبق کا نام. پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حل لغات کی. وہ جو انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہوں گے، چاہے آپ نے کتاب پہ انڈر لائن کیے ہیں یا پیپر میں انڈر لائن کیے ہوئے، آپ کو 4 یا 5 الفاظ دیے جائیں گے، ان کے معنی لکھنے ہیں. وہ معنی 2 نمبر کے ہوں گے، اور پہلا کام آپ کا 1 نمبر کا ہوگا. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس طرح 3 پیروں میں تشریح لکھنی ہے. پہلے سے پہلے کی باتوں کو مختصر بیان کر دیا ایک پیرے میں، دوسرے پیرے میں اسی پیرے کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، اور تیسرے پیرے میں اس کے بعد کی کچھ 1 2 3 4 جو مناسب سمجھیں وہ باتیں لکھ کر اس کا اختتام کر دیں. تو اس طرح سے آپ کی تشریح الحمدللہ مکمل ہوگی. بھائی بچوں، اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، تیار کیسے کرنا ہے؟ جون سا پیرا مرضی اٹھا لیں، چاہے یہ ہو یا کوئی اور.
اب اس پیرے میں ان تین باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے بتائی ہیں، تین عنوانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلے عنوان دینا ہے حوالہ متن کا، دو چیزیں لکھنی ہیں، مصنف کا نام، سبق کا نام، پھر اس کے بعد آپ نے حل لغات لکھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 3 پیراگراف میں تشریح لکھنی ہے۔ اب میں آپ کو بطور نمونے کے یہ لکھواتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے لکھنی ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو پیرا ہم نے لکھا، اس پیرے کو ہم اس کی تشریح کا ماڈل بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے، اوپر تو مین ہیڈنگ تو لکھنی ہے پیراگراف کی تشریح۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں 2 چیزیں، مصنف کا نام سید امتیاز علی تاج، اور سبق کا نام آرام و سکون۔ اس کے بعد بچوں آپ نے حل لغات لکھنا ہے۔ حل لغات، لغت کی جمع یعنی مشکل الفاظ کا حل۔ اس کو کیسے لکھنا ہے؟ جیسے ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ہم چپکے ہی پڑے رہیے، اس لفظ کو مشکل قرار دیا تھا، چپکے ہی پڑے رہیے۔ اب بریکٹ میں اس کا معنی لکھیں، خاموش لیٹے رہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہم نے کون سا انڈر لائن کیا تھا یا یہ کہ متعین کیا تھا؟ وہ تھی تاکید۔ تاکید کا معنی آپ بریکٹ میں لکھیں گے۔ تاکید کا معنی زور دے کر کہا، اور پھر ہم نے جو لفظ متعین کیا تھا وہ تھا تکان۔ تکان کو آپ لکھو گے بریکٹ کے باہر، اور بریکٹ میں لکھو گے اس کا معنی تھکن۔ اچھا، اس کے بعد پھر لفظ ہے بدن ٹوٹ رہا۔ تو اس کا معنی ہے جسم درد کر رہا۔ یہ اس طرح سے آپ نے اس کے 2 ہیڈنگز کو اس طرح مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد بھائی بچوں آپ نے 3 پیروں میں تشریح کی ہیڈنگ دینا ہے۔ تشریح کا عنوان لکھ دیا، اس کے تحت ایک پیرا آپ لکھو گے تشریح طلب پیراگراف سے پہلے۔ وہ باتیں جو میں نے عرض کر دیں اس طرح۔ پھر دوسرا پیرا لکھو گے تشریح طلب پیراگراف کے بعد، تشریح طلب پیراگراف میں۔ پھر تیسرا پیرا لکھو گے تشریح طلب پیراگراف کے بعد۔ تو بیٹا یہ 3 پیرے آپ کے ہو جائیں گے۔ اس میں یہ یاد رہے کہ پہلا اور تیسرا پیرا نہایت مختصر 2-3 لائنوں کا، اور جو درمیان والا پیرا ہے وہ 6, 7, 8 لائنوں کا۔ تو اس طرح آپ کا حوالہ متن، حل لغات اور تشریح 3 عنوانات سمیت یہ 1.5 پیج کی تشریح بن جائے گی۔ اتنی ہی آپ نے تیار کرنی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، کیونکہ نمبر اس کے 5 ہیں۔ 5 نمبروں کے لیے 1.5 سے 2 پیج سے زیادہ آپ نہیں لکھیں گے، نہ خلاصے میں، نہ پیراگراف کی تشریح میں۔ اور اسی طرح آپ کے اشعار کے تشریح کے حوالے سے بھی میں وہاں بات کروں گا کہ وہاں 1 پیج آپ نے لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے۔ تو بھائی بچوں اس طرح سے آپ نے پیراگراف کی تشریح کو تیار کرنا ہے،
اور جب آپ پیراگراف کی تشریح کو 1 2 3 دفعہ پریکٹس ایک تو اس بات کی پریکٹس کریں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک اس بات کی پریکٹس کریں کہ لکھنا کیسے ہے، ایک اس بات کی پریکٹس کریں کہ کتنے ٹائم میں لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنا ہے 10 منٹ میں، ایک پیراگراف کی تشریح بھی لکھنی ہے 10 منٹ میں، تو آپ 10 منٹ میں لکھنے کی پریکٹس بھی کریں گے اور اس بات کی پریکٹس بھی کریں گے کہ کیسے لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ غور سے سن رہے ہوں گے اور ان ہدایات پر عمل کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دوہرا۔ ایک تو یہ کہ آپ کے نمبر بہت اچھے آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اردو میں تحریریں لکھنے کا ڈھنگ آئے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔